تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، اور تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے، تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے، اور شاہ عبد الحفیظ جسے چاہتے ہیں اجڑنے نہیں دیتے، شاہ عبد الحفیظ جسے چاہتے ہیں اجڑنے نہیں دیتے۔ اور آج کے اس عرس مقدس میں سرکار عبد الحفیظ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر پیغام لے کر کے جائیں کہ یا سرکار، یا مرشد، تسبیح کے دانے کو بکھرنا ہی پڑے گا، تسبیح کے دانے کو بکھرنا ہی پڑے گا، سرکار کو چلمن سے نکلنا ہی پڑے گا، سرکار کو چلمن سے نکلنا ہی پڑے گا۔ حضرات آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم سب مل کر سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچوں کی کون سی جماعت ہے؟ تو جب میں نے قرآن سے سوال کیا تو قرآن مقدس نے جواب دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت غوث اعظم کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت غریب نواز کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت محبوب الہی کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت اعلی حضرت کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت سرکار تاج الشریعہ کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت سرکار سرخاہی کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت سرکار نورہ حضرت شاہ عبد الحفیظ کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ اولیاء ہیں جن کا دن کبھی رکوع کی حالت میں گزرتا ہے، جن کی راتیں کبھی سجدوں کی حالت میں گزرتی ہے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے پگڈنڈیوں پہ سفر کر کے ان علاقوں میں جہاں اب تک جانے کے لیے سڑکیں موجود نہیں ہیں، ان علاقوں میں جہاں پر بجلی کی ویوستھا نہیں ہے، ان علاقوں میں جہاں اب تک صحیح سے سڑکیں بنی نہیں ہے، لیکن آپ اس آبادی میں جائیے گا، وہاں پہ مسجد بھی موجود ہے، وہاں پہ مدرسہ بھی موجود ہے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، وہاں پر روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو میں نے مسجد کی دیواروں سے پوچھا، اے مسجد کی دیوار ذرا تو بتا دے، اس گاؤں میں آنے کے لیے پگڈنڈیوں سے آنا پڑتا ہے، سڑکوں کا صحیح انتظام نہیں ہے، سڑکوں کا جال نہیں بچھا ہے، بجلی کی ویوستھا نہیں ہے، لیکن یہ تو بتا مسجد اس گاؤں میں آ گئی کیسے؟ مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں سے پوچھئے گا، مدرسے کی دیواروں سے پوچھئے گا، تو حضرات گرامی آواز آئے گی، اے پوچھنے والے انسان سن لے، واقعی اس آبادی میں آنے کے لیے سڑکوں کا جال نہیں بچھا ہے، واقعی اس آبادی میں بجلی کی ویوستھا نہیں ہے، لیکن سنو، اسلام جو اس آبادی تک پہنچا ہے وہ بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر پہنچا ہے، اللہ والوں کے دامن کرم سے لپٹ کر کے پہنچا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، وہ اللہ والوں کی شان ہے۔ حضرت سرکار سرخاہی کی ذات بابرکات، آج آپ جن کے عرس میں آئے ہیں، آپ سرکار سرخاہی کے خلیفہ ہیں، ایسے خلیفہ ہیں جو پوری زندگی دین و سنیت کی خدمت کرتے رہے، جو پوری زندگی لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے رہے، جو پوری زندگی لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کے لیے بتاتے رہے۔ انہی تمام اولیاء میں ایک بزرگ حضرت شاہ عبد الحفیظ
تبریز رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے جس میں آپ تشریف لائے ہیں. یہ اللہ والوں کا دربار کیا ہے. آپ علماء سے بارہا سنا کرتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں جایا کرو تو زبان سنبھال کر کے جایا کرو, اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو دل سنبھال کر کے جایا کرو, اس لیے کہ اللہ والوں کا وہ دربار ہے ایک نظر ڈال دیتے ہیں اسے چور ہو تو ابدال بنا دیتے ہیں, ایک نظر ڈال دیتے ہیں اسے ولی کامل بنا دیتے ہیں, ایک نظر ڈال دیتے ہیں اسے عارف باللہ بنا دیتے ہیں. حضرات گرامی آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, اللہ والے کرتے کیا ہیں ذہن کو قریب کریں. سرکار سرکاہی رحمت اللہ علیہ نے پورے علاقے میں گھوم گھوم کر کے گاؤں گاؤں میں گھوم کر کے دین کا اب پرچار کرتے رہے, دین کا اب پیغام پہنچاتے رہے. آئیے میں آپ کو لے کر چلوں حضرت سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں. حضرت جنید بغدادی ہر روز کی طرح اپنی خانقاہ سے نکل کر چلے گاہ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ نالی کے کنارے ایک شرابی پڑا ہوا ہے. اللہ والے یہی تو کرتے ہیں, جو شرابی ہو اسے نمازی بنا دیتے ہیں. اللہ والے یہی تو کرتے ہیں, جو بیکار ہوتا ہے اسے باوقار کر دیتے ہیں. اللہ والے یہی تو کرتے ہیں کہ جو راستے سے بھٹک جاتا ہے اسے سیدھا راستہ پر چلانے کا کام کرتے ہیں. حضرات گرامی آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. سرکار جنید بغدادی جب اپنی خانقاہ سے سفر کرتے ہیں دیکھا نالی کے کنارے ایک شخص پڑا ہے, ہر جانے والا اس پر لعنت و ملامت کرتا ہے. سرکار جنید بغدادی کو دیکھا نہ گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل آدم کی اولاد حضرت انسان کو بنایا ہے, اور وہ انسان نالی کے کنارے پڑا ہے. سرکار جنید بغدادی کو دیکھا نہ گیا. آپ نے مشکیزے کے ڈھکن کو کھولا, اس کے چہرے پہ پانی ڈالتے رہے, اس وقت تک ڈالتے رہے جب وہ شرابی ہوش میں آ جاتا ہے. جنید بغدادی آگے بڑھے, جب آپ چلے گا کے قریب ہونے لگے دیکھا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے, دیکھا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو وہی شرابی آپ کے پیچھے ہے. کہا اے جنید بغدادی مجھے اپنی خدمت میں لے لیجئے, مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سنو, میری جو راہ ہے یہ بڑی کٹھن راہ ہے, تم نہیں چل پاؤ گے, اس لیے تم واپس چلے جاؤ. وہ شخص وہیں بیٹھ جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی گئے, آپ نے عبادت کی, اللہ اللہ کی صدائیں لگائی. جیسے ہی آپ مراقبے میں گئے ہیں آواز آتی ہے اے جنید, اے جنید. آج تنہا آ گئے. اتنا سنا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں اے میرے مولا, ہر روز جنید تنہا آتا ہے. اے پروردگار عالم, ہر روز جنید اکیلے تیرے پاس آتا ہے. آج تو نے میرا ساتھی کسے بنا دیا ہے, آج تو نے میرا دوست کسے بنا دیا ہے. تو آواز آتی ہے اے جنید اسی شرابی کو تیرا دوست بنا دیا ہے, اس لیے کہ مجھے گوارا نہیں میرا ولی جس شرابی کے منہ کو دھل دے. اے جنید تم اس کی زبان کو پاک کر رہے تھے, میں اس کے دلوں کو پاک کر رہا تھا. تم اس کا منہ دھل رہے تھے, میں نے اس کے دلوں کو پاک و صاف کر کے اسے بھی اللہ کا ولی بنا دیا ہے. اسے میں نے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے. جبھی تک کسی شاعر نے کہا تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان سرکار سرکائی, عرس حفیظی, قاری جاوید اختر فیضی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت جنید بغدادی نے ذرا سا منہ کیا کھلایا تھا تو اللہ نے اس کے دلوں کو پاک کر کے اسے اللہ کا ولی بنا دیا. تو آخری جملے مقدس علماء اہل سنت, شورائے اہل سنت کی دعائیں لے کر جاوید اختر فیضی عرض کر رہا ہے ارے جب کوئی ولی کسی کے منہ کو دھل دے تو وہ گنہگار ہو تو نیکوکار بن جائے. تو پورا وجود اگر کسی کا کسی ولی کے بارگاہ میں پہنچ جائے
تو خدا کی قسم اگر اس کا دل صاف ہوگا، اس کی عقیدت پکی ہوگی، تو وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اے میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء کرام نے بڑی مشقتیں اٹھا کر یہ منصب انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا تمام تر برائیوں سے توبہ کر کے آج کے اس عرس حفیظی سے عہد کر کے اٹھے کہ میں یہاں سے جا کر نماز کی پابندی کروں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا آنا، آپ کا بیٹھنا، عرس پاک میں شرکت کرنا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں بابا سے بلند، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیب کا ویٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔